سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 63۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تحرثون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ افرأیتم النار التي تورون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، فسبح باسم ربک العظیم۔ موضوع چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہوگی۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ حیات، دوبارہ جی اٹھنا، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ یہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین۔ مشرکین عرب کو اس زمانے میں اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مرنے کے بعد پھر کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے اور کون زندہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسی کی سمجھانے کے لیے، اسی بات کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے 4 دلائل یہاں بیان فرمائے۔ ایک کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا، خود انسان کی اپنی تخلیق، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ تو جو اللہ اس قطرہ آب سے ایک جیتا جاگتا زندہ جاوید جمیل و حسین انسان بنا سکتا ہے، وہ اس انسان کو مٹا کے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی چیز اللہ پاک نے جو بیان فرمائی، اس کی آج آیات جو تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا۔ دوسری چیز ہے انسان خود جن باغات کو، کھیتوں کو اگاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، ذرا دیکھو تو صحیح جو تم اگاتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح جس کو تم بو کے آتے ہو۔ انسان ایک بیج زمین پر محنت کر کے اس بیج کو زمین میں پھینک دیتا ہے، وہ سیدھا گرا، وہ الٹا گرا، وہ کہاں پہ گیا، وہ کہاں نہیں گیا۔ اب اس بیج سے کومپل نکال کے پودا بنا کے اس پہ غلہ اناج لگانا، اللہ پاک فرماتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کاشت اور اگانا اور گھر تک پہنچانا یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اس کا واضح جواب ہے انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے، بعض دفعہ محنت کی، بیج ڈالا، ساری محنت کی لیکن فصل نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے فصل ہو گئی لیکن وہ اس انداز سے نہیں ہوئی جس طرح چاہتا تھا کاشت کا۔ کبھی ہو بھی گئی ہے، کاٹنے سے پہلے کوئی آفت آ گئی اور وہ ساری فصل ضائع ہو گئی۔ کبھی کٹ بھی گئی ہے لیکن ابھی کھیتوں میں پڑی ہے، وہاں کوئی ایسا ہلہ مچ گیا، آگ کا بگولا آ گیا، بعض اوقات طوفان آ گیا، کوئی اور چیز ایسی آ گئی
جس نے ساری فصل برباد کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو اگا کر سمیٹ کے گھر تک پہنچانے والے تم ہو کہ ہم ہیں۔ اب اگر ایک انسان اس بات پہ غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارا کام عافیت سلامتی کے ساتھ ہو جائے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو لجعلناہ حطاما، ہم اس کو چورا چورا کر دیں۔ حطام کہتے ہیں وہ کھیتی جو جانوروں کے پاؤں تلے روندی ہوئی ہوتی، جس طرح جانور چارہ کھاتے پاؤں تلے روند کے اس کو کچرا بنا دیتے۔ اللہ فرماتے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اس طرح کچرا بنا دیں۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اور پھر تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ، تم صرف یہی شکوے کرتے رہ جاؤ کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہمارا تو جی بڑا نقصان ہو گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہمیں تو بالکل خالی کر دیا گیا۔ خدا نخواستہ کسی کاشتکار یا کسی کسان کی محنت اس طرح ضائع ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو سڑک پہ آ جاتا ہے، بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ بڑی آس اور امید ہوتی ہے کسان کو فصل کے اٹھانے پر، اور بہت ساری وہ اخراجات قرض لے کے کر لیتا ہے کہ جب میں فصل اٹھاؤں گا تو اپنے قرضے پورے کر لوں گا۔ تو خدا نخواستہ فصل ہی اجڑ جائے تو پھر تو واقعی وہ کیا ہوتا ہے، سڑک پہ آ جاتا ہے۔ تو اس فصل کو اس کو صحیح طریقے سے بنا کے کٹوا کے گھر تک پہنچا کے نفع مند بنانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے اب اگر اسی پہ غور کر لو تو سمجھ آ جائے گی کہ جو اللہ ایک بے جان بیج سے تمہیں اچھا خاصا رزق دے سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا فرأیتم الماء، بھلا دیکھو تو صحیح وہ پانی الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو۔ پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی حیات اور زندگی کا تعلق پانی سے جوڑا، ہر چیز کی حیات کا تعلق پانی سے جوڑا۔ انسان کے جسم کے اندر خون ہے، خون بند ہو جائے، خون گاڑھا ہو جائے، خون پتلا ہو جائے، ہر صورت میں انسان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ اور اس خون کا 80% حصہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ تو گویا انسان کی حیات کا اصل تعلق وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ پانی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ذرا اس پانی کو دیکھو الذی تشربون، جس کو تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ مجھ سے بھی یہ سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، پوری انسانیت سے سوال ہے کہ بارش اتارنے والا، بادلوں سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس پانی کو اتار کے فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس پانی کو زمین کے چشموں کے اندر ڈال دے۔ یہ زمین کے اندر جتنا پانی اللہ نے رکھا ہے، یہ بارشوں کا اترا ہوا پانی کچھ زمین میں چلا گیا، کچھ دریاؤں میں چلا گیا، کچھ برفانی چوٹیوں پہ برف کی شکل میں سٹور ہو گیا۔ اس سارے پانی کے نظام کو بنانے اور چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں۔ اللہ چاہے تو پانی کڑوا کر دے، کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پینے کی دعا سکھائی علماء نے لکھی ہے، وہ دعا بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمت سے پانی کو میٹھا بنا دیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کو کڑوا نہیں کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنے ہمارے گناہ
جتنا ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اگر اللہ پاک پانی کڑوا کر دے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں، کھارا کر دیں، فلولا تشکرون، کیوں نہیں تم شکر ادا کرتے؟ اسی ایک نعمت پر اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اس نعمت کا شکر بھی تم ادا نہیں کر سکتے۔ انسان بعض اوقات سوچتا ہے میرے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، اور بھئی خدا کے بندے روزانہ کتنی نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا۔ جن کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کمیاب ہے، میلوں دور سے جا کے ان کو پانی لانا پڑتا ہے، ذرا ان سے پوچھے پانی کی قدر کیا۔ ہمیں تو یہاں ذرا سا ٹوٹی کھولی اور بٹن دبایا اور پانی چھما چھم مل گیا، قدر نہیں ہے پانی کی۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صاف ستھرا میٹھا ہر طرح کا پانی عطا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو اگر انسان اسی بات کو سوچ لے کہ بادلوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ، تو جو اللہ بادلوں سے پانی اتار کے ہمارے تک ٹھنڈا خوشگوار میٹھا پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز فرمایا افرأیتم النار، بھلا دیکھو تو وہ آگ، التی تورون، جس آگ کو تم روشن کرتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، ان درختوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ عام طور پہ آگ جو حاصل کی جاتی تھی اس زمانے میں وہ لکڑی سے حاصل کی جاتی تھی، اور لکڑی کہاں سے حاصل ہوتی تھی؟ وہ درختوں سے۔ تو اللہ پاک سوال کرتے ہیں بتاؤ ان درختوں کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ درختوں کو اگانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اسی درخت سے پھر سوکھ کر لکڑی بنتی جو لکڑی جلانے کے کام آتی، اور ویسے سارے سال ہی کھانا پکانا ایندھن اس کے کام آتی ہے، اور سردیوں میں تو آگ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگ سیک کے انسان حرارت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک سوال کرتے بتاؤ ان درختوں کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر ایندھن حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کوئلہ ہے، اور کوئلے کے متعلق بھی ماہرین لکھتے ہیں یہ کوئلہ یہ سوکھے ہوئے درخت ہی ہوتے ہیں جو دفن ہو جاتے ہیں زمین میں، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی پتھریلی ہواؤں اور گیسوں کی وجہ سے یہ کوئلے کی شکل اختیار کر لیں۔ تو ایندھن حاصل کرنے کا یہ ذریعہ کوئلہ بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین۔ پھر یہی کوئلہ جب دیر تک زمین میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ زمین کے مختلف مادے ملتے ہیں تو وہ گیس کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں سوئی کے مقام سے، بلوچستان میں ایک جگہ کا نام ہے سوئی، وہاں سے یہ گیس نکلتا ہے، اس لیے اس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے۔ اب اس گیس کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ایندھن کے جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ پاک سوال کرتے ہیں بتاؤ یہ تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہو؟ تو انسان کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ان سارے ذرائع کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو تذکرہ بنا دیا، اس آگ کو یاد دہانی کی چیز بنا دیا۔ یہ آگ یاد دلاتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو یہ آگ یاد دلاتی ہے جہنم کی آگ۔ اس آگ کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ کو یاد کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ پاک فرماتے یہ آگ تذکرہ بھی ہے وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور مسافروں کے لیے سامان بھی۔ مقوین اقوا سے ہے، اقوا کہتے ہیں صحرا کو، اور مقوی کہتے ہیں صحرا میں سٹے کرنے والے مسافر کو۔
تو جو صحرا میں اسٹے کرتا ہے اس کو آگ کی بڑی ضرورت ہوتی، اور وہاں آگ حاصل کرنے کا ذریعہ سوائے درخت کی لکڑی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہم نے اس آگ کو تذکرہ بھی بنا دیا، اور ہم نے اس آگ کو بہترین نفع کی چیز بھی بنا دیا، مسافروں کے لیے خاص طور پہ، عام طور پہ سب کے لیے۔ فرمایا اگر اسی بات پہ غور کر لو کہ آگ والی نعمت کو بنانے والا کون؟ اللہ پاک۔ تو جو اللہ ہرے بھرے درختوں کو سکھا کے آگ بنا سکتا ہے، وہ اللہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بڑی عظمتوں والا۔ تسبیح کا معنی اللہ کی پاکی، یعنی یوں کہنا سبحان اللہ، سارے کہہ دیں سبحان اللہ، یہ رب کے نام کی تسبیح سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تسبیح کو رکوع میں رکھا تھا، سبح بسم ربک العظیم، اسی سے آپ نے فرمایا اس کو رکوع میں رکھ دو، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور یہ بڑی عظیم تسبیح ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث جو اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس میں یہی روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں جو ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے، پڑھنے میں بڑے ہلکے پھلکے، لیکن ان کا وزن ترازو کے اندر بہت ہے۔ اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یعنی اللہ رب العالمین کو وہ کلمات بڑے پیارے لگتے ہیں، یعنی ان کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم ان کلمات کو اپنا ورد زبان بنائیں، درود پاک کے ساتھ، تیسرے کلمے کی تسبیح کے ساتھ، استغفار کی تسبیح کے ساتھ، ایک تسبیح کم از کم صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بھی پڑھا کر۔ اللہ ہم سب کو ان اچھے اچھے کلمات کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دلائل قدرت سے اس بات کا پکا یقین نصیب فرما دے کہ مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ ہم سب کو زندہ کرنا ہے، اور پھر اس زندگی کا حساب کتاب لینا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے ہمیں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر